آپ سن رہے ہیں القمر سائبر ورلڈ اسلامک آواز۔ لك الحمد يا الله، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا من أتى الله بقلب سليم. آمنت بالله، صدق الله العظيم. تمام تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات بھی اور مالک شخصیات بھی. اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں بے شمار حمد و ثنا کے بعد نبی محترم حبیب مکرم فخر بنی آدم باعث جاہل عالم رحمت عالم نور مجسم پیغمبر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت و رسالت میں اپنی عقیدتوں، محبتوں، ارادتوں، نیاز مندیوں کا خیرات پیش کرنے کے بعد میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں تمام اراکین کو جنہوں نے اتنا بڑا عظیم الشان اجلاس بنام خواجہ غریب نواز کانفرنس کا انعقاد کیا، اور شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت مولانا غلام نورانی صاحب کا جنہوں نے آپ کے بیچ خطاب کرنے کا مجھے یہ حسین موقع فراہم کیا. آپ سب کو خوشخبری پیش کرتا ہوں کہ آپ سب اس جلسے میں شریک ہوئے. اللہ پاک ہماری آپ کی سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بہت مبارک جلسے میں آپ حاضر ہیں. یہ جلسہ کسی ایم ایل اے ایم پی کا جلسہ نہیں ہے، یہ سی ایم اور پی ایم کا جلسہ نہیں ہے، یہ اس غریب نواز کے نام کا جلسہ ہے جو غریب نواز مصطفیٰ جان رحمت کا پیارا ہے، مولا علی شیر خدا کا دلارا ہے، خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی آنکھوں کا تارا ہے، امام حسن کا جگر گوشہ ہے، امام حسین کا ماہ پارا ہے. وہ غریب نواز جو امام زین العابدین کی امانت کا امین ہے، جو امام محمد باقر کے علوم کا وارث ہے، وہ غریب نواز جو امام جعفر صادق کی صداقت کا مظہر ہے، جن کی رگوں میں امام موسیٰ کاظم کا خون دوڑ رہا ہے، جو عطائے رسول بھی ہیں، فرزند بطول بھی ہیں، چمنستان زہرا کے مہکتے ہوئے پھول بھی ہیں، اور سرتابہ قدم آل رسول بھی ہیں. جو نگاہ کرم ڈال دیں تو کوئی قطب الدین بنتا ہے اور کوئی فرید الدین بنتا ہے. اس خواجہ پاک کے جلسے میں آپ حاضر ہیں، یقیناً آپ کی تقدیر بھی سنور جائے گی، آپ کا مقدر بھی بن جائے گا. علماء اہل سنت کا آپ دیدار کر رہے ہیں. بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان دنوں جلسوں میں لوگ وہ لے کر جاتے ہیں جو ان کے خاص ضرورت کی چیز نہیں ہوتی ہے، اور وہ نہیں لے پاتے ہیں جو ان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. یہ جلسہ گاہ ایک ہاسپٹل کی طرح ہوتا ہے، جیسے ہاسپٹل میں مریض لوگ جاتے ہیں، اسی طرح یہاں بھی آنے والے مریض ہی آتے ہیں، اور اس سے بھیانک مرض ان کو لگا ہوتا ہے. وہاں جو مریض جاتے ہیں، کسی کو بخار ہوتا ہے، کسی کو درد ہوتا ہے، اور کسی کا کڈنی پھیپھڑا خراب ہوتا ہے. مگر یہاں جو مریض آتے ہیں، کسی کا ایمان خراب ہوتا ہے، کسی کا دل خراب ہوتا ہے، کوئی جھوٹ بولنے کا مریض ہوتا ہے، کوئی غیبت کرنے کا مریض ہوتا ہے، کوئی ڈنڈی مارنے کا مریض ہوتا ہے، کوئی دودھ میں پانی ملانے کا مریض ہوتا ہے، کوئی نماز چھوڑنے کا مریض ہوتا ہے، کوئی غیبت چغلخوری کرنے کا مریض ہوتا ہے، کوئی علماء کی توہین کرنے کا مریض ہوتا ہے. تو یہاں آنے والے بھیانک مریض ہوتے ہیں. افسوس ان کو دوا کی ضرورت ہوتی ہے مگر وہ ٹافی لے کے چلے جاتے ہیں. یہ بڑے افسوس کا مقام ہے. آج کے جلسوں میں کچھ ملتا نہیں ہے. بہرکیف اللہ تعالی ہمیں آپ کو نصیحت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت دیر سے میں بیٹھا رہا اور چاہ یہ رہا تھا کہ کچھ پیغام آپ تک پہنچاؤں گا، مگر وہ موقع مل نہ سکا. اور خطیب لاسانی حضرت علامہ ڈاکٹر ذاکر حسین گیاوی
تشریف لا رہے تھا مفتی اعظم نیپال شیخ الاسلام والمسلمین حضور شیر نیپال حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی جیش محمد صدیقی صاحب قبلہ مدہ ذلہ نورانی تشریف لا رہے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ ظہر نصیب یہ ہمارا مقدر ہے, ہمارے مقدر کا حصہ ہے. صدر جلسہ بھی موجود ہیں حضور استاد العلماء حضرت علامہ سعید خان صاحب قبلہ بھی موجود ہیں اور حضور شیر نیپال بھی تشریف لے آئے. مجمع چلا گیا اس کا غم نہیں ہے, ان علماء کی موجودگی ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے. ان کی دعائیں ہمیں منزل مقصود تک پہنچائے گی. دو چار باتیں میں آپ کے بیچ رکھنا چاہتا ہوں, 10 منٹ کی گفتگو. بہت افراتفری کا ماحول ہے, اگر آپ سب سمٹ جائیں تو اچھا ہوگا. آپ گھبرائیں نہیں. 5 آدمی میں بھی غلام نبی حسن قادری بولنے کی شکت رکھتا ہے, ہمت رکھتا ہے, حوصلہ رکھتا ہے, تجربہ بھی رکھتا ہے. الحمدللہ آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ادھر ادھر نہ کریں. حضور شیر نیپال کی آمد ہو چکی ہے. جو لوگ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پنڈال کے نیچے آ کر کے جگہ لے لیں. الحمدللہ کچھ ہی لمحوں میں حضرت اسٹیج کے اوپر تشریف لے آئیں گے. جو حضرات گاڑی کے پاس کھڑے ہیں ان سے بالخصوص گزارش ہے اور رضاکار حضرات سے گزارش ہے کہ ان کو وہاں سے دور کریں اور حضرت کو آرام کے ساتھ اسٹیج پر لانے کی کوشش کریں اور لوگوں کو وہاں سے دور کریں. حضرات میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں. حضرت جب آئیں گے تو سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے. حضرت کے استقبال کے لیے آپ گھبرائیں نہیں. غلام نبی حسن قادری بولے گا اور جب یہ بولے گا تو سننے والے عاشق کا دل ڈولے گا. وہ اس لیے کہ نہ یہ اپنی طرف سے کبھی کچھ بولا ہے نہ آج اپنی طرف سے کچھ بولے گا. دیکھنا جب جب اس کی زبان کھلے گی اللہ اس کے رسول کا فرمان بولے گا. میں تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں ایک طرف اللہ کا قرآن بولے گا اور دوسری طرف اعلیٰ حضرت کا فیضان بولے گا. اور جس اسٹیج سے جب بزرگوں کا فیضان بولے گا, اعلیٰ حضرت کا فیضان بولے گا, مفتی اعظم ہند کا فیضان بولے گا, حافظ ملت کا فیضان بولے گا, مجاہد ملت کا فیضان بولے گا, صابر کلیری کا فیضان بولے گا, خواجہ غریب نواز کا فیضان بولے گا, تاج الشریعہ کا فیضان بولے گا, غوث اعظم کا فیضان بولے گا, حضرت شیر نیپال کا فیضان بولے گا. یعنی جب ادھر سے بزرگوں کا فیضان بولے گا تو امید ہے مجمع سے ہر سنی مسلمان بولے گا. انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا, لطف آئے گا. تقریر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولو بھائی, ادھر آگے چلے آؤ, دوڑ کے آؤ, قریب سے حضرت کی زیارت کرنا. آ جاؤ بھائی, دوڑو دوڑو, آؤ جلدی قریب آؤ, آ جائیے. آپ سب آ جائیے, آئیے قریب آئیے. آپ لوگ وہاں کیوں کھڑے ہیں پیچھے؟ قریب آئیے, حضرت کا دیدار کرنا ہے. آئیے قریب آئیے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. حضرت کو آرام سے اسٹیج پر آنے دیا جائے. زندہ باد. بھائی اس پہ کیا چل رہا ہے؟ دماغ نہیں ہے, گلے کا تو سسٹم بند نہیں ہوگا. آنے دیجیے, حضرت کو آگے کی طرف آنے دیجیے. حضرت کو آگے آنے دیجیے.
मजमा जा चुका था और इस वक्त खड़ा किया गया तो ऐसा लग रहा था जैसे कि अरमान पर पानी फिर गया हो, मगर जब हजरत की आमद हो गई तो ऐसा लगता है जैसे अरमानों का गुलाब खिल गया। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, इनकी दुआओं का ताज सर पर सजा रहता है, सजा रहेगा और इन बुजुर्गों की दुआओं से कामयाबी की मंजिलें मिलती हैं, आज भी मिलेंगी। 10 मिनट की गुफ्तगू आप सुने। मैं सोच रहा था कि आखिर क्या पहुंचाऊं, तो मैंने देखा कि हजरत अल्लामा मुफ्ती रहमत साहब क़िबला ने जब मैं स्टेज पर आया तो एक जुमला कह रहे थे कि उसकी आंखें भी अंधी होती है और उसका दिल भी अंधा होता है, वो बदअकीदों का। और आखिर में आपने कहा कि अपना दिल बनाओ। शायर इस्लाम तिरमल असलमी साहब आए तो उन्होंने कहा कि नाम वो सुनता है जिसका दिल अच्छा होता है। तो मैंने सोचा कि 10 मिनट गुफ्तगू कर लेता हूँ। बुजुर्गों की बारगाह में हमेशा इस बात पर तवज्जो दी गई है कि न तो किसी का दिल दुखाया जाए, न किसी का दिल तोड़ा जाए, और जो मिले उसका दिल बना दिया जाए। तो आइए 10 मिनट की गुफ्तगू सुने। उससे पहले 2 शेर मैं पढ़ लेता हूँ। मोहब्बत से कर आप बोले सुभान अल्लाह, तो जोर से बोले सुभान अल्लाह, समात करें। शायरा कोई बात मुझ में न थी, शायरा ना कोई बात मुझ में न थी, ये शरफ इश्क़ है मद में गुम जब तख़य्युल हुआ, इश्क़ है मद में गुम जब तख़य्युल हुआ, शेर खुदे बन गया सोचते सोचते, शायरा ना कोई। शेर सुने मनक़बत का। उड़ गया जादूगर जब ज़मीन छोड़ कर, उड़ गया जादूगर जब ज़मीन छोड़ कर, उसको लाया खड़ा ने सर ठोक कर। ज़मीन छोड़ कर उसको लाया खड़ा, नज़र ठोक कर ये करामत मेरे ख्वाजा की देख कर, करामत मेरे ख्वाजा की देख कर, राजा हैरान था सोचते शायरा ना कोई बात मुझ में न थी, ये शरफ है मिला सोचते सोचते। और हजरत की दुआओं के साथ एक शेर और पढ़ देता हूँ, बहुत अशार है, सुने सुने। शहर मक्का में अहमद रज़ा ने लिखा, शहर मक्का में अहमद रज़ा ने लिखा, 8 घंटे में आदो लगलमा किया। शहर मक्का में अहमद रज़ा ने लिखा, 8 घंटे में आदो लगलमा किया। आला हज़रत का देखा जो ये मर्तबा, हज़रत का देखा जो ये मर्तबा, नजद शशे डर हुआ सोचते सोचते, शायरा ना कोई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खतीब आज़म हज़रत अल्लामा डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन कियावी साहब तशरीफ ले आए। 10 मिनट की गुफ्तगू सुने। ये सच है कि दिल बनाए, अल्लाह वालों ने भी दिल बनाने का काम किया है। दिल वो चीज है कि दिल अच्छा है तो आदमी अच्छा है,
दिल बुरा है आदमी बुरा है, दिल काला है आदमी काला है, दिल साफ है आदमी साफ है, दिल मोहब्बत वाला है आदमी मोहब्बत वाला है, दिल प्यार वाला है आदमी प्यार वाला है, दिल इश्क वाला है आदमी इश्क वाला है, दिल नफरत वाला है आदमी नफरत वाला है, दिल बुग़्ज़ वाला है आदमी बुग़्ज़ वाला है, दिल हसद वाला है आदमी हसद वाला है, दिल हाफिज है आदमी हाफिज है, दिल कारी है आदमी कारी है, दिल मौलाना है आदमी मौलाना है, दिल मुफ्ती है आदमी मुफ्ती है, दिल मुहद्दिस है आदमी मुहद्दिस है, दिल मुफक्किर है आदमी मुफक्किर है, दिल गौस है आदमी गौस है, दिल ख्वाजा है आदमी ख्वाजा है, दिल कुतुब है आदमी कुतुब है, दिल वली है आदमी वली है, दिल पीर है आदमी पीर है, दिल सूफी है आदमी सूफी है, दिल देवबंदी है आदमी देवबंदी है, दिल वहाबी है आदमी वहाबी है, दिल सुन्नी है आदमी सुन्नी है, दिल मोमिन है आदमी मोमिन है, दिल मुनाफिक है आदमी मुनाफिक है, दिल काफिर है आदमी काफिर है। हमारे यार दिल जिंदा है तो आदमी मरकर भी जिंदा है, और दिल मुर्दा है तो आदमी जिंदा रहकर भी मुर्दा है। दिल बनाए अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। तो दिल बनाए, अल्लाह वालों ने हमेशा दिल बनाने का काम किया है। अल्लाह वालों ने कभी कोई दल नहीं बनाया, दिल बनाया, और दिल जिसका बन जाता है वो आदमी समझ जाता है, जिसका दिल बिगड़ जाता है वो आदमी बिगड़ जाता है। कहते हैं हजरत अल्लामा हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला ने लिखा अपनी किताब में कि जब जुबान बिगड़ती है तो आदमी हंगामा मचाता है, और जब दिल बिगड़ता है तो फरिश्ते आंसू बहाते हैं। इसलिए दिल को मत बिगाड़ो ए लोग। जब दिल बिगड़ता है तो आदमी नमरूद बनता है, दिल बिगड़ता है आदमी शद्दाद बनता है, दिल बिगड़ता है आदमी हामान बनता है, दिल बिगड़ता है आदमी फिरौन बनता है, दिल बिगड़ता है आदमी अबू जहल हो जाता है, दिल बिगड़ता है आदमी अबू लहब बन जाता है, दिल बिगड़ता है आदमी शैबा बनता है, दिल बिगड़ता है आदमी हामान फिरौन बनता है, दिल बिगड़ता है आदमी उतबा बन जाता है, और दिल संवरता है तो आदमी महबूब इलाही होता है, दिल संवरता है आदमी निजामुद्दीन बनता है, दिल संवरता है तो आदमी गरीब नवाज बनता है, दिल संवर जाता है साबिर कलियरी बनता है, दिल संवरता है मखदूम शिमला बनता है, दिल संवरता है तो आदमी सरकार सुल्तानी बनता है, दिल संवर जाता है तो आदमी हुजूर शेरे नेपाल बनते हैं। जहां करीब करो ए लोगों पीछे जाओ देखो, दिल संवर गया, दिल संवर गया। हजरत अबू बकर थे, मगर जब मुस्तफा की निगाह करम से दिल संवर गया तो सिद्दीक अकबर हो गए। उमर थे, मगर जब दिल संवर गया फारूक आजम हो गए। उस्मान थे, दिल संवर गया जुल्नूरैन हो गए। अली थे, दिल संवर गया तो शेरे खुदा बन गए। जब करीब करो इस दौर के हिसाब से जुमला लो कि दिल बिगड़ता है तो आदमी नबी का गुस्ताख अशरफ अली थानवी बन जाता है, और जब दिल संवरता है तो नबी का आशिक इमाम अहमद रजा बन जाता है। इमाम अहमद रजा बनता है। तो मैं भी आपसे कहूंगा दिल बनाओ। क्या बनाओ जरा बोले, जरा जोर से बोले। दिल बनाने के लिए बहुत सारे नुस्खे हैं। अल्लाह का जिक्र करो, आका पर दुरूद पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। अब बुजुर्गों की बारगाह में आ जाओ, एक नजर में दिल बन जाता है। बुजुर्गों की बारगाह में क्या होता है जरा बोलिए ना। एक नजर में दिल बन जाता है। गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, दिल वालों के करीब बैठो कि दिल वाले दिल बांटा करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल वालों के करीब बैठो, दिल वाले दिल बांटा करते हैं। तो मुझको 1-2 मिनट का एक वाक़या याद आ गया, ख्वाजा पाक का याद आ गया, कह देते हैं। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, एक बार और जोर से बोले सुभान अल्लाह। कहते हैं एक जोगी ख्वाजा पाक की बारगाह में हाजिर आया। जोगी भी बड़ा कमाल का था। वो जोगी नहीं जिसको खड़ावन की मार पड़ी थी, वो नहीं, ये दूसरे जोगी का वाकया। अच्छा, जो जितनी मेहनत करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो सबका खालिक मालिक है, उसकी मेहनत का सिला उसे देता है। वो बड़ी मेहनत कर रखा था, उसका लतीफ है नक्श बेदार था। उसमें कमाल ये था कि वो जिसके सामने होता उसका जाहिर भी देख लेता था और बातिन भी देख लेता था। ख्वाजा पाक की बारगाह में आ गया, बड़ी तेजी से जल्दी कह लो। जब सामने ख्वाजा के बैठा तो
حضرت خواجہ غریب نواز کا باطن دیکھنے لگ گیا. دیکھا خواجہ غریب نواز کے اندر بے چینی بڑھ گئی, بے قراری بڑھ گئی. اب وہ اٹھا خواجہ پاک کے پیچھے آیا, تسلی نہ ملی دائیں آیا, قرار نہ ملا بائیں آیا. اب وہ گھومنے لگا, کبھی آگے آتا, کبھی پیچھے آتا, کبھی دائیں جاتا, کبھی بائیں جاتا, غور سے دیکھتا, گھور گھور کر دیکھتا. میرے خواجہ نے, ہمارے آپ کے غریب نواز نے کہا, او پیارے جوگی اس طرح سے مجھ میں کیا دیکھ رہا ہے؟ اب جوگی کا جواب سنے, کہنے لگا, اے غریب نواز, آپ حقیقت میں تو انسان ہی ہے, مگر میں دیکھ ہی رہا ہوں کہ آپ کے اندر سارا نور ہی نور ہے. سبحان اللہ, آپ انسان ہی مگر اندر میں نور ہی نور ہے, اجالا ہی اجالا ہے. ایک خواجہ یہ بے چینی ہے, کہا اچھا دیکھ لیا تو بیٹھ جا. اس نے کہا نہیں سرکار, ایک ٹینشن اور ہے, ایک پریشانی اور ہے. کہنے لگے خواجہ کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا سرکار میں دیکھ رہا ہوں اندر نور ہی نور ہے, مگر آپ کے دل پر ایک کالا سا نقطہ نظر آ رہا ہے, کالا سا داغ نظر آ رہا ہے. ٹینشن بنا ہوا ہے کہ جب نور ہی نور ہے تو یہ کالا داغ کیسا ہے؟ تو ہم سب کے خواجہ مسکرانے لگ گئے. کیا کیا ذرا بولو؟ اگر کسی کو کہہ دیا جاتا کہ میں وہاں تک دیکھ رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے دل پر کالا داغ ہے, تو وہ مسکراتا, وہ تو ٹینشن میں آ جاتا, گھبرا جاتا ہے. ہمارے آپ کے خواجہ مسکرانے لگ گئے. یوں مسکرا جان سی گلیوں میں پڑ گئی, یوں لب کشا ہوئے کہ گل سے بنا دیا. ہمارے آپ کے خواجہ مسکرانے لگے. ارشاد فرمایا, او جوگی وہ جو تو داغ دیکھ رہا ہے وہ ابھی ابھی مٹ سکتا ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ تو ہمارے آپ کے خواجہ نے کہا اگر تو کلمہ پڑھ لے, اگر تو کلمہ پڑھ لے تو وہ داغ ابھی مٹ جائے گا. اس نے کہا کیسی بات کرتے ہیں, داغ آپ کے دل میں ہے, کلمہ ہم پڑھیں, آپ کے دل کا داغ کیسے دھلے گا؟ تو میرے خواجہ نے فرمایا اچھا داغ ہے وہ تو دکھ رہا ہے نا. کہاں دکھ رہا ہے؟ کہا مٹے گا تو بھی دکھے گا. کہاں ہاں دکھے گا. تو کہا ایسا کر تو آزما کے دیکھ لے, تو پڑھ کے دیکھ لے. تو اس نے کہا جب ایسی بات ہے تو لیجیے میں پڑھتا ہوں. اس نے پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا ادھر ایسا لگا جیسے کمان سے تیر نکل گیا ہو, فوراً داغ نکلا. خواجہ پاک کے دل سے نور کی شعاعیں پھوٹنے لگی, وہ قدموں پہ آ کے گر گیا. اے خواجہ دیکھ لیا میں نے ادھر کلمہ پڑھا, ادھر آپ کے دل کا داغ اڑ گیا, مگر اب تک سمجھ میں بات نہیں آئی. کلمہ پڑھا میں, داغ آپ کے دل کا اڑ گیا, یہ کیسے ہو گیا؟ میرے خواجہ کا تیور بدل گیا. خواجہ نے فرمایا, غریب نواز نے فرمایا اب بھی بات سمجھ میں نہیں آئی. او پیارے سن, تو جو بیٹھا تھا تو صرف خواجہ کے سامنے نہیں بیٹھا تھا, تو ایک آئینے کے سامنے بیٹھا تھا, تو آئینے کے سامنے تھا. اور وہ جو میرے دل میں کالا داغ نظر آ رہا تھا وہ داغ میرا نہیں تھا, وہ تیرے کفر کا داغ نظر آ رہا تھا, وہ تیرا داغ میرے آئینے میں نظر آ رہا تھا. جیسے ہی تو نے کلمہ پڑھا ہے تیرا داغ مٹا, اب تجھے صاف دکھنے لگ گیا ہے. زندہ باد زندہ باد. تو چونکہ وقت نہیں, میں آپ سے یہ اپیل گزارش التماس کروں گا کہ ہم سب اپنے دل کو سنواریں, بنائیں. 2 آیت قرآن کی پڑھ دیتا ہوں, اور چونکہ میرا اپنا معمول ہے بزرگوں کی دعاؤں سے موضوع کوئی بھی لے لوں, کم سے کم 10 آیت قرآن کی پڑھ لیتا ہوں تو تسلی ہوتی ہے. 2-3 آیت میں بڑی تیزی کے ساتھ پڑھ دوں, حضرت کی دعائیں مل جائے گی. ایک بار آپ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دل کے حوالے سے بھی قرآن میں بہت سارے پیغامات موجود ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا
أولئك هم الغافلون. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب خود ارشاد فرما رہا ہے ہم نے جہنم کے لیے پیدا کر رکھے ہیں بہت سے جن اور انسان کو. وہ کیسے ہیں؟ رب فرماتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا. ان کے پاس دل ہے مگر وہ سمجھتے نہیں. ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں, کان ہے مگر سنتے نہیں. یہ کیسے لوگ ہیں؟ اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر گمراہ. اولئک هم الغافلون. اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہیں. حضرت نے جو فرمایا تھا وہ دل کا بھی اندھا ہے, آنکھ کا بھی اندھا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. ان کی آنکھیں اندھی نہیں, ان کا دل اندھا ہے جو ان کے سینے میں چھپا ہے. اللہ اکبر. وہ جو قرآن پڑھتے ہیں نبی کی عظمت دکھائی نہیں دیتی, وہ جو حدیث پڑھتے ہیں نبی کی شان سمجھ میں نہیں آتی, ان کا دل اندھا ہو چکا ہے. جن کا دل یہاں اندھا ہو گیا اللہ کہتا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. جو اس زندگی میں اندھا ہے وہ قیامت میں بھی اندھا ہوگا اور حق راہ سے بہت زیادہ بھٹکا ہوا. اللہ اکبر. آخری آیت پڑھ دوں. جس کا جیسا دل ہوگا اس کے ساتھ ویسا معاملہ ہوگا. ہم سنیوں کا دل محبوب الہی کی نظر سے صاف ہو چکا ہوگا, شیر نیپال کی نظر عنایت سے پاک ہو چکا ہوگا. ہمارا دل محفوظ ہوگا, سلامت ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر, محفوظ دل لے کر, گناہوں سے بچا ہوا دل لے کر, توہین سے بچا ہوا دل لے کر, صاف ستھرا پاک عشق نبی والا دل لے کر, جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. تو جنت قریب لائی جائے گی ایسے پرہیزگاروں کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کے دل کو بنا دے, بزرگوں کے دامن میں سمٹ کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو دونوں جہان کی دولتوں سے مالا مال فرمائے. میرے آقا نے فرمایا نہ تیری صورت دیکھی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں, نہ تیری دولت دیکھی جاتی ہے, تیرا دل دیکھا جاتا ہے. نہ صورت دیکھی جاتی ہے نہ دولت دیکھی جاتی ہے, خدا کی بارگاہ میں دل دیکھی جاتی ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام. خواجہ غریب نواز کانفرنس, حضور شیر نیپال حضرت علامہ ذاکر حسین صاحب بیاوی کہ شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے. سبحان اللہ. کہ شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے. رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے.